حضرت جی بارگاہ میں سوال یہ ہے کرو جیز ڈینو سنت ہے اگر آئے تو اسلام میں ان جی مقدار کرو مقرر کر رہی ہے. پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوتی شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے جہیز عطا فرمایا ہوا. جہیز دینو ساری چیز ہے. جہیز دینا ایک اچھی لفظ سنت بھی استعمال ہوگا اس کے لیے. تو جہیز دینا سنت ہے اور اس کی کوئی مقدار نہیں ہے کہ اتنا تو دینا ہی پڑے گا. اگر بالفرض کسی نے دیا ہی نہیں، والد نے والدہ نے جہیز اپنی بیٹی کو، تب بھی نکاح ہو جائے گا. لیکن ظاہر سنت ہے، دینا چاہیے اور عرف و رواج سے بھی الگ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت مضبوطی سے معاشرے پر یہ اس کا عمل ہے. بالکل جہیز دینا چاہیے، اپنی حیثیت کے مطابق دے. بلا وہ سامنے والے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ یہ تو دینا پڑے گا، وہ تو باقاعدہ اس میں میٹنگ ہوتی ہے، یہ طے ہوتا ہے کہ یہ دینا پڑے گا. تو یہ مطلب زبردستی کا سودا بعض اوقات مطلب خطرناک ہوتا ہے. جیسے کہ اگر یہ اس لیے مطالبہ کیا اور اس لیے جہیز میں ان کے مطالبے کی آئٹمیں دی گئیں کہ اب ان کو نہیں دیں گے تو یہ ہماری بیٹی کو تکلیف دیں گے، ہم کو بدنام کریں گے، ہم کو کنجوس بولیں گے، بخیل بولیں گے وغیرہ. تو اگر یعنی یہ شر سے بچنے کے لیے دیا دینے والوں نے دینا، پھر بھی اگر واقعی شر سے ہی بچنا ہے، بیٹی کو بچانا ہے، گھر نہیں ٹوٹے گھر چلے، تو بہرحال یہ کہ انہوں نے دیا. دینے والے تو گناہ گار نہیں ہیں، لینے والے پھر بھی یعنی کہ گناہ گار ہوں گے یہ چیزیں مانگ کر، کیونکہ جہیز تو دیا ہی بیٹی کو جاتا ہے، وہ بیٹے کو تو دیا ہی نہیں جاتا نا. جنہوں نے دیا سسر نے جیسے داماد کے گھر میں بھیجا بیٹی تو جہیز دیا، تو مالک تو اس کی مطلب بیٹی ہے نہ کہ مطلب اس کا شوہر. تو یہ تو اپنے لیے چیزیں مانگتے ہیں، یعنی یہ دے دو تو فریج دے دو تو ٹی وی سیٹ دے دو تو فلاں دے دو، تو یہ نہیں مانگنا چاہیے. شادیوں میں مانگتے ہیں اس طرح. ہاں بیٹی اپنے باپ کے سامنے اگر کوئی ضد کرتی ہے تو باپ بیٹی کا معاملہ، وہ اس پہ کیا حکم لگے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ویسے بیٹی کو بھی اگر آپ کی طرف سے کوئی جیسے مدنی پھول مل جائیں کہ اسے بھی والد صاحب کو کس طرح کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، اگر اس پر سسرال میں کوئی سا پریشر نہیں ہے تو پھر یہ بھی اپنے والد صاحب پر بعض اوقات پریشر نہ ڈالے. ورنہ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والد صاحب کی پوزیشن نہیں ہوتی لیکن بیٹی کو شاید اس میں سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے، واللہ عالم. تو سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ والد صاحب پھر تھوڑا سا وہ اخلاقی طور پر پریشر میں آ جاتے ہیں. بیٹی بھی اگر تھوڑا نارمل رہے تو زیادہ بہتر نہیں ہے اگر ایسا ہوتا ہو اب کہیں وہ تو. نہیں، آپ کی بات واجبی ہے. والدہ والد یہ عام طور پہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ ماں کی رازدار ہوتی ہیں. جی ماں نے کتنا گولڈ اکٹھا کیا ہے، جانے میں کتنا ٹائم رہ گیا، ماں کا یہ اندازہ ہوتا ہے بعض اوقات، سمجھے. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ گئے ہوں گے. تو اس لیے ہو سکتا ہے وہ اس طرح، تو اس لیے میں نے کہا اس پر حکم کیا لگے گا موقع کی مناسبت سے. جی اب اگر بیٹی دل آزار انداز اختیار کرتی ہے، جی اب گناہ کا ترتب بھی ہوگا. تو مان ہوتا ہے نا، بچے جی ضد کرتے ہیں تو ہر صورت میں بچے کو تھوڑی بولیں گے کہ یہ ماں باپ سے مطلب یعنی کوئی چیز مانگے بھی نہیں. جی جیسے ہمارے بعض اجلہ علماء نے، مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اس کی یہ بیان بھی کیا کہ سنت ہے اور کیا کیا دینا سنت ہے، لیکن ساتھ میں لعنت کا لفظ بھی استعمال ہوا. بعض نے اس کو استعمال کیا اور اس کی وجہ وہی کہ بعض اوقات یہ جو جہیز دیا جاتا ہے یہ والدین کے لیے بوجھ کا سبب بن جاتا ہے. یعنی ایسا رواج بن جاتا ہے کہ اب اتنے ہی کا، اتنی تعداد کا جہیز دینا ہے تو اس کے لیے چاہے نعوذ باللہ سودی قرضہ اٹھانا پڑے، چاہے اور قرضے لینا پڑے. تو اب یہ باپ اس وجہ سے بوجھ کے اندر آ جاتا ہے اور یہ پھر رسم در رسم اس طرح چلتی ہے کہ جس کے نظارے یہ ہوتے ہیں کہ بچیاں یہ گھر میں بیٹھی رہ جاتی ہیں. تو اس بنیاد پر یہ اس جہیز کی رسم کی ہمارے بعض ائمہ نے مذمت کی، جس کو ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں کہ وہ لعنت مطلقاً کہتے ہیں. لیکن یہ لعنت اس طرح نہیں، وہی تفصیل ہے کہ جو آپ نے بیان کی کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کچھ جہیز بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا گیا، لیکن وہ وہی کہ جس سے بوجھ نہ پڑے. وہ مطالبہ جو کرتے ہیں وہ جیسے اس کو رشوت کی صورت علماء نے اس پر لکھا کہ ہم رشتہ دیں گے ہی اسی صورت میں، یا رشتہ قبول ہی صورت میں کریں گے، رخصت اسی صورت میں لے کے جائیں گے کہ آپ اتنی رقم ہمیں دیں یا فلاں چیز ہمیں دیں، تو وہ تو رشوت کی صورت ہو جاتی ہے. ورنہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ جہیز ہوتا ہی بیٹی کی ملکیت ہے، تو وہ جو چیز بھی دیں گے وہ بیٹی ہی کی ملکیت ہوگا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پہ جو چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں وہ بیٹی کے ساتھ ساتھ گھر والے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر اپنے لیے مطالبہ کریں گے تو وہی رشوت کی صورت بن جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگر نہ ملے ہمارے یہاں تو پھر وہی صورت ہوتی ہے جو آپ نے بیان کی کہ تان و تشنی یہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو دیگر افراد گھر کے جو استعمال کرتے ہیں جہیز کا سامان، تو اس میں تو عرف ہے کہ مطلب کرتے ہیں استعمال، لیکن یہ کہ اس کو اٹھا کر بیچ مارے اور کھا جائے یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ مالک وہ بیٹی ہے. عرف کے مطابق وہی استعمال کر سکیں گے جس کی اس کو برا نہ لگے، کیونکہ بعض اوقات اس کا وہ بیجا استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ بس بیٹی ہوتی ہے، بہو ہوتی ہے، اس لیے وہ خاموش ہوتی ہے. اور نند کو جانا ہے کہیں تو وہ سونا بھی مانگ لے گی، گولڈ مانگ لے گی، تو بہت ساری بڑی بڑی چیزیں، چھوٹی چیزیں وہ بیچاری کی خرد برد ہو جاتی ہوگی. تو ظاہر ہے کہ اگر شریعت کے خلاف کریں گے تو گناہ گار ہوگا. تو عرف من جو بھی اس وقت معمول ہو، ان دنوں جو رواج ہو یا اس خاندان میں، اس گھرانے میں جو رواج پائے جاتے ہوں، تو عرس سے ہٹنا نہیں ہے. اب پلنگ پر بیٹھ گئے یا پلنگ پر کبھی لیٹ بھی گئے، اگرچہ وہ لائی جہیز میں بیٹھی ہے اور طبیعت خراب ہے، سانس لیٹ گئی اور کوئی ناراضی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس طرح کی صورتوں میں کوئی حرج نہیں ہوتا. باقی اب وہ پورا پلنگ ہی بیچ مارو، اس کے پیسے زیادہ آئیں گے، پھر کوئی سستا والا لا کے ڈال دیا، تو یہ جائز نہیں ہوگا. اس میں تھوڑا سا جو سسرال والے جو لوگ ہوتے ہیں جس کا موضوع چل رہا ہے، بس اس میں جیسے پلنگ وغیرہ تو، لیکن جب کاسمیٹکس کا سامان ہو، اس طرح مطلب کوئی جیولری ہو، اسی طرح کپڑے کا معاملہ ہوتا ہے، تو اس میں آپ کو زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ عورتوں میں بھی ایک ہوتا ہے کہ یہ کپڑے میں ہی ہیں تو میرے ہی پہننے ہوتے ہیں. تو بعض اوقات کچھ پہننے والوں کے بھی انداز ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کپڑا واپس جائے گا تو اس حالت میں جائے گا بھی نہیں، سوٹ اس حالت میں جائے گی نہیں. طرح چپل، سینڈل ہے جو عورتوں کے جو جوتے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے بھی ہر حوالے سے یہ بات لازم ہے کہ کون سی چیز میں بسا اوقات آدمی کا دل نہیں کر رہا ہوتا، پھر وہ مروتاً یا چونکہ وہ گھر میں رہ رہی ہے. تو میرا تو مشورہ یہ ہے کہ بھابھی کو بھی چاہیے کہ اپنی نندوں کے سامان پر بھی اس طرح کی نظر نہ رکھے، نہ نندے چاہیے کہ وہ بھابھی کے سامان پہ اس طرح کی وہ نظر رکھیں. ہاں، آپس کی ایک انڈرسٹینڈنگ اور آپس کی محبت، پھر وہ ایک الگ سے ایک ماحول سا بن جاتا ہے. لیکن جب ایسا ماحول ہی گھر میں نہیں ہے تو پھر اس طرح کی ڈیمانڈ لے کر چلنا یا اس طرح کا وہ مانگنا، پھر نہ دینے کی صورت. مثال کے طور پر آپ نے مانگا بھابھی سے کہ بھابھی یہ چاہیے، بھابھی نے دیا نہیں تھا بھابھی کا دل دینے کا، بھائی نہیں دیا، وہ آپ کو 2-4 دفعہ دے کر دیکھ لیا تھا کہ جو پھر آئٹم کا حال ہوا. اب وہ نہ دینے کی صورت میں پھر جو شام کو یا رات کو جو بھائی آئیں گے، وہ بھائی کے پاس جو بھابھی کی شکایت ہوگی، اور پھر جا کر اپنی ماں کے پاس اور آنر ہوگی کہ دیکھو بھابھی سے 2 چیزیں مانگی، بھابھی نے وہ بھی نہیں دی. اور پھر رات کو آنے کے بعد کہ جب تیرا تھا تو نے دیا تھا. جب شوہر نے اپنی کوئی چیز اپنی بیوی کو تحفے میں دے دی ہے تو اب اس میں بھی آپ کو پھر یہ ایسا کوئی انداز اختیار گھر میں نہیں کرنا چاہیے جس سے پھر شوہر پھر جب جائے تو پھر وہ مطلب آپ کی سنائی آپ کی باتوں سے جا کر پھر وہ گھر میں مغز ماری کرے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی منع کرنے کی وغیرہ وغیرہ. تو یہ دونوں میں پھر لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا. تو ایک انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش ہو تو اس کے بعد پھر ایک الگ ماحول ہوتا ہے. زیادہ تر انڈرسٹینڈنگ معاملہ سنت کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے اس عنوان پر ہر بات الحمدللہ مدینہ بھی ہو جاتی ہے. لیکن ایک بات آپ نے بہت پیاری جگہ ایک دفعہ فرمائی تھی کہ اگر بھابھی ناک سے کھانا کھائے نا تو نند کو بولنا نہیں چاہیے بھابھی منہ سے کھانا کھانا چاہیے. یہ اتنی مطلب یہ سمجھانے کے لیے اتنا ہے کہ مطلب وہ نہیں، اگر آپ منع کریں گے نا بھابھی ناک سے نہیں کھاؤ تو یہ ایک دفعہ تو ناک میں ڈال کے دیکھے گی ضرور کہ کیوں منع کری ہے یہ. تو یوں مطلب کہ یہ بعض اوقات یہ رشتے اتنے کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں، اتنے کمپرومائز لیول پر آ جاتے ہیں، سمجھوتے لیول پر آ جاتے ہیں کہ بولنے جیسا رہتا نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پر فرمائے. چل پہلو جو نند کا غالب رہتا ہے، مثال میں نے شاید یہ دی ہوگی کہ نند اگر ناک سے کھائے نا
تو بھابھی بولے نہیں کچھ, وہ بھی بولے منہ سے کھاؤ, منہ سے کھایا جاتا ہے. وہ شاید یہ واللہ اعلم, کیونکہ نند غلبہ رہتا ہے نند کا. بھابھی بیچاری ڈری ہوئی ہوتی ہے, اور دبا ہوا پہلو ہوتا ہے اس کا. جنرل بات کر رہا ہوں, جی جی بالکل. ہر جگہ ایسا ہو ضروری نہیں. ضروری